اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلی ویڈیو سے اللہ کے ایک ولی خرم مراد رحمۃ اللہ کی آخری وصیت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ جدائی کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بالکل ایسے ہی موقع کے لیے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھے۔ بے شک ہم جدائی پر غمگین ہیں، آنکھیں غمناک ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سہارے میں تسلی اور صبر کا سامان پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاش اور اگر یہ الفاظ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا قول ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، وہ اب کسی صورت پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بھی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ اسی طرح، اسی وقت اور اسی مقام پر ہونا تھا۔ پہلے سے کوئی تدبیر کر لی جاتی تو بھی اس سے مفر کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ دو باتیں اچھی طرح سے یاد رکھو گے تو رضا بالقضاء کی آدھی کیفیت تو حاصل ہو جائے گی۔ جو کچھ پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقام ابراہیم کی دعا بھی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دل میں سرحد کر جائے اور سچا یقین، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی سوائے اس کے جو تو نے میرے لیے لکھ دی، اور راضی ہو جاؤں اس پر جو تو نے میری قسمت میں کر دیا۔ وہی پڑھا جو اس نے لکھ دیا تھا۔ اس سے پڑھ کر یہ بھی یاد کرنا کہ جو کچھ اس نے لیا وہ اسی کا تھا، اس لیے کہ اس کا دیا ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے دیا تھا وہ عارضی مدت کے لیے ہی دیا تھا، اسے بہرحال فنا ہو جانا تھا۔ پھر اس پر حسرت و یاس کا کیا سوال، اور جزا و فضا کس لیے؟ یہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ خاص طور پر آج کے اس مادی دور میں جب ہر بات کی تعبیر مادی اسباب ہی سے کی جاتی ہے، اس شرک خفی سے بچنے کا نسخہ یہی ہے کہ دل و نگاہ کا مرکز ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ کو بنائے رکھو۔ صبر کا بھی سب سے کارگر نسخہ یہی ہے۔ بقیہ اسی بارے میں اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔